अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली दिलचस्प स्टोरीज़ के रिलेटेड टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज मैं आपकी खिदमत में तलब तुम्हारा नावल लेके हाजिर हुई हूँ। मारू मारविश बेटा जल्दी करो, यूनिवर्सिटी से देर हो रही है, अभी तुमने खाना भी नहीं खाया। उसकी अम्मी टेबल पर खाना लगाते हुए उसको आवाज़ें दे रही थी जो न जाने कमरे में क्या कर रही थी। अम्मी जान बस 1 मिनट आ रही हूँ, बैग में बुक्स डाल रही हूँ, उसने कमरे से ही आवाज़ लगाते हुए कहा। जल्दी जल्दी बैग समेट कर मोबाइल उठाती बाहर आई। अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, उसने अपने वालिद एहसन साहब को पीछे से गले मिलते हुए कहा। गुड मॉर्निंग बेटा, आओ खाना खाओ और मेरे साथ जाना है बेटा आज यूनिवर्सिटी, उन्होंने उसको प्यार करते हुए पूछा। नहीं बाबा, शावी का बच्चा आएगा लेने, अपनी ही मस्ती में बोली। उसको लगा उसकी अम्मी किचन में है। मारू, कितनी बार कहा है इंसानों की तरह बोला करो, उन्होंने उसको आंखें दिखाते हुए कहा। ओके बाबा, डॉक्टर शाहवेज साहब मुझे आज यूनिवर्सिटी के लिए पिक करेंगे, ठीक है अम्मी जान, अपने वालिद को कहते अपनी अम्मी से भी मुखातिब हुई जिसने उसकी बात पर दोबारा उसको आंखें दिखाई थी। एहसन साहब अपनी लाडली बेटी की बात पर हंस दिए थे। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, शाहवेज अंदर दाखिल होते हुए बोला। वालेकुम अस्सलाम, मारविश की माँ और एहसन साहब एक जुबान जवाब दिया। शाहवेज ने मारविश की तरफ देखा, जवाबन उसने उसको आंख मारी। वो हंसता हुआ कुर्सी खींचकर बैठ गया। बेटा नाश्ता करोगे? उफ खाला जान, दे दे, मैं नाश्ता नहीं करके आया, अम्मी तो कह रही थी बट मुझे लगा कि मारविश मैम साहब को देर हो रही होगी, पर ये तो खुद अभी कर रही है। इतनी लंबी चौड़ी वजाहत पर वो हंस दे। तोबा शहवी, कभी तो घर से खा लिया करो, उसने आगे को होते जुबान चढ़ाते हुए कहा। लेकिन अगले ही लम्हे अम्मी की जबरदस्त घूरी से वास्ता पड़ा जिस पर वो जुबान दांतों तले दबा गई। अरे यार चुड़ैल, तेरा थोड़ी खाता हूँ, तेरे खाने में कमी तो नहीं आती। वो भी आगे डॉक्टर शाहवेज था। डॉक्टर शाहवेज, नाश्ता कर लिया तो चलें, उसने अपना बैग उठाते हुए कहा। ताबेदार जनाब चलें, उसको हंसकर कहता मारी बेगम और एहसन साहब से मिलता बाहर चला गया। मारू यार, सबके सामने ऐसी हरकतें मत किया करो वरना मैं आपे से बाहर हुआ ना तो फिर कहीं। गाड़ी में बैठते ही उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। कैसी हरकतें? वो मासूमियत से कहती। अनजान बनी थी। इसकी जानियत पर उसने अपनी गर्दन तिरछी करके उसकी तरफ देखा। चुड़ैल बाज आ जा, हा हा हा। डॉक्टर शाहवेज, आपके साथ नहीं ये करना तो किसके साथ ये सब करना, उसने उसके बाजू पर चुटकी काटते हुए कहा। तो वो हंस दिया। पागल, वैसे मैं चाहता हूँ अब हम शादी भी जल्दी कर लें, उसने अपनी दाढ़ी खुजा कर कहा। बाज रोह शाहवी, मंगनी तुम्हारी फरमाइश पर कर ली, स्टडी से पहले शादी का सोचना भी मत, उसने उंगली उठाकर कहा। तो वो कहका लगा उठा। ओके शाहवी की जान, उसने ताबेदारी से कहा, जिस पर वो भी हंस दी। फिर हल्की फुल्की बातों के दरमियान आहिस्ता कटा हल्की फुल्की बातों के दरमियान रास्ता कटा। उसको यूनिवर्सिटी छोड़ता खुद भी हॉस्पिटल की राह ली। पारविश अपनी मस्ती में अपने बालों को लहराते हुए जा रही थी। ये गौर किए बगैर के दो आंखें उसको बहुत बहुत इन्हमाक से देख रही थी। इन दो आंखों ने उसको पूरी को देखा और फिर नजर उसके बालों पर ठहर गई जो हवा से उड़ भी रहे थे। मारविश अपने ध्यान में जा रही थी। उसको महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे। उसने रोककर पीछे मुड़कर देखा लेकिन पीछे कोई ना था। फिर अपना वहम समझती हंसती दोबारा चलने लगी, लेकिन उसे दूसरी दफ़ा भी यही महसूस हुआ कि किसी ने उसके बालों पे हाथ फेरा है। डर के दोबारा पीछे देखा लेकिन फिर भी कोई ना था। उसके माथे पर पसीना चमकने लगा। अपने दिल पर हाथ रखा जो इतनी तेज रफ्तार से चल रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। अपने माथे पर हाथ फेरते दोबारा सीधे चलने लगी और किसी फालदी जिस्म से टकरा गई। आगे वाले ने उसके लैंडिंग होने से पहले उन्हें बाहों में कैद कर लिया। वो सख्ती से आंखें मचकती उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़े उसके बाहों में झूल रही थी। डर साफ उसके चेहरे पर था। माविश को जब सब महसूस हो रहा था वो नहीं गिरी तो उसने हल्के से अपनी आंखें खोली और सीधी नजर होते ही उस शख्स के चेहरे पर गई और ठहर गई। गोरा रंग, ब्राउन दाढ़ी, ब्राउन बिखरे बाल, बिलाशुबा वो खूबसूरती का शाहकार था। मारविश ने उसकी आंखों में देखा तो वो उलझी क्योंकि वो उसकी आंखों का रंग नहीं समझ पा रही थी। आप बच गई हैं, उसके चेहरे की तरह उसकी आवाज भी सहर अंगेज थी। हाँ हाँ शुक्रिया। पहले उसकी बात समझती फिर फौरन उससे पीछे होकर आप अपने आप को संभालने लगी। एंड यू प्लीज टेल मी वेयर द फिजिक्स डिपार्टमेंट, उसने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। बेशक उसकी इस अदा से बहुत कुर्बान हुए होंगे। आया सीधा जाकर राइट साइड पर, उसने उसके चेहरे को बगौर देखते हुए कहा। शुक्रिया, ये कहकर 2 कदम ही चला था कि रुककर फिर मुड़ा। उसको
ایسا کرنے سے ماروش نے اس کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بائی دا وے میں تبسم ملک، اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے چہرے پر مسکراہٹ سجائے کہا۔ ماروش نے پہلے اس کے ہاتھ اور پھر اس کو دیکھا۔ بے شک وہ بولڈ لڑکی تھی، لیکن صرف شہویز کے لیے۔ اینڈ میں مہوش احسن، اس نے اپنا نام بتایا اور جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ اس سے ملایا۔ فوراً کھینچنے پر مجبور ہوگی۔ اس نے حیرت سے اپنے ہاتھ کو، پھر اس کے ہاتھ کو، پھر تبسم کو دیکھا۔ اس کی حیرت دیکھتا وہ مسکراتا ہوا وہ جا پیچھے وہ شک نظروں سے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ یہ کیسا انسان تھا؟ مطلب اتنے ٹھنڈے ہاتھ کہ کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، اتنے ٹھنڈے بھی کسی کے ہو سکتے ہیں، حالانکہ اتنی ٹھنڈ نہیں ہے۔ خود سے بڑبڑاتی اس راستے کو دیکھنے لگی جہاں سے وہ گیا تھا، اور وہ پھر یاد آنے پر جلدی سے کلاس کی طرف بھاگی۔ وہ آلریڈی بہت لیٹ ہو چکی تھی۔ اس کے جاتے ہی وہ درخت کے پیچھے سے نکلا۔ درخت سے ٹیک لگا کر سینے پہ ہاتھ باندھے اس کو بھاگتا ہوا دیکھنے پر اس کے اوجھل ہوتے اس نے لمبی سانس خارج کی، پھر ہاتھ کو دیکھا جہاں اس کا لمس ابھی بھی باقی تھا۔ اپنا ہاتھ ناک کی طرف لے جا کر اس کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا۔ کیا ہوا مس پٹاخا، آج کہاں گم؟ ماروش کو یوں خاموش بیٹھا دیکھ کر، جو کہ پہلی دفعہ ہوا، شہویز نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں شہوی، بس ویسے ہی، اس نے باہر کی نظارے دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ تو ہوا ہے جو اپنے شاوی سے چھپا رہی ہو؟ پریشانی ہے مارو تو بتاؤ مجھے، اس نے پریشانی سے اس سے پوچھا۔ نہیں شہویز، کچھ نہیں ہوا، اس نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اچھا تو نہیں بتانا چاہتی تو ٹھیک ہے، جب دل کرے تو بتا دینا، ڈاکٹر شہویز حاضر ہے، اس نے پیار سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ تو وہ مسکرا دی۔ اچھا آئس کریم کھاؤ گی؟ اس نے اس کا موڈ بدلنا چاہا۔ یس آف کورس، وہ پرجوش انداز میں بولی۔ آئس کریم کی تو دیوانی تھی۔ اوکے تو چلو کھاتے ہیں۔ اس کا مقصد اس کا دھیان بھٹکانا تھا، جس میں وہ کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ پھر باتوں کے دوران آئس کریم کھائی اور اس کو گھر چھوڑ کر خود بھی گھر چلا گیا۔ بگ برو سنیے، جذبہ نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ بولو۔ ابتسام جو صوفے کی پشت کے ساتھ سر ٹکائے بیٹھا تھا، آنکھیں موند کے بولا۔ میں باہر چلی جاؤں؟ بظاہر اس نے نہایت کانفیڈنس سے کہا، پر جانتی تھی کیا ہونے والا ہے۔ اس کی بات پر ابتسام نے اپنی جھٹ آنکھیں کھولی اور اس کی طرف دیکھا۔ شاید میں نے سننے میں غلطی کر دی، دوبارہ کہنا، اس نے آنکھوں میں وارننگ لیے پوچھا۔ اس نے اس کی آنکھوں سے نظریں چلا لی۔ وہ ہاں، ابھی وہ بول رہی تھی کہ پلک جھپکنے سے پہلے ابتسام اس کے پاس پہنچتا، اس کے بازو کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے کر دبوچا۔ دوبارہ تمہارے منہ سے باہر جانے کا نہ سنوں، میں یہ بھول جاؤں گا کہ 5 دن سے پہلے تم اکیلی باہر نکل گئی، سمجھی؟ اس نے اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنا بازو آزاد کرتے ہوئے کہا، کیونکہ گرفت بہت سخت تھی، صرف 5 دن صبر کرو۔ اس کا ہاتھ چھوڑتا اپنی 5 انگلیاں اس کے سامنے لہراتے ہوئے کہا، تو اس نے اپنا بازو سہلایا۔ بگ برو، میں تنگ آ گئی ہوں، جب سے یہاں آئے ہیں ایک دفعہ بھی آپ لے کر نہیں گئے، اس کے بعد نکل کر نہیں دیکھا، اس قید سے تنگ آ گئی ہوں، اس نے آواز آہستہ رکھتے ہوئے کہا۔ جانتی تھی ذرا سی آواز اونچی ہوئی تو اس کی پھر شامت آئے گی۔ ٹھیک ہے جاؤ باہر جاؤ، پھر جب وہ لوگ تمہیں لے جائیں گے نا، پھر خوش رہنا، وہ قید اس قید سے بدتر ہوگی، مرو گی بھی ان کی مرضی سے، جیو گی بھی ان کی مرضی سے، پھر تمہارا نام و نشان بھی نہ ملے گا، غلام بنا لیں گے تمہیں۔ اپنے غصے پہ قابو پاتا اس کو بتا رہا تھا، لیکن بگ برو آپ تو بادشاہ ہیں، پھر وہ ہمیں کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اس نے الجھے ہوئے کہا۔ سمجھ جاؤ گی، اس نے اس کے ہاتھ کی انگلی کے ساتھ اپنی انگلی میچ کرتے ہوئے کہا۔ اب باہر جانے کا نام تو نہیں لو گی اور نہ ہی مجھے غصہ دلاؤ گی، اس نے اپنے بازو پر اپنی انگلی کے نشان دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں بگ برو، گڈ گرل، مجھے غصہ مت دلایا کرو، تمہیں غصہ دلانے سے کسی معصوم کی جان جاتی ہے، کیوں ان معصوموں کی جان لینے پر تلی ہوئی ہو؟ آج بہت مشکل سے قابو پایا ہے، ورنہ پتہ نہیں کس کی شامت تھی آج۔ اس کے گال پر انگلی پھیرتے اس نے ہمیشہ اس کے غصہ دلانے کا نتیجہ بیان کیا، جس پر اس نے اپنی آنکھیں چھوٹی کی، کیونکہ اس کو معلوم تھا کوئی معصوم مرتا ضرور ہے۔ ماروش عصر کی نماز پڑھ کر لاؤنج میں بیٹھی تھی اور ٹی وی لگایا تھا، لیکن اس کا وہاں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ابھی تک یونیورسٹی والا واقعہ گھوم رہا تھا، اس کا چہرہ، اس کے ٹھنڈے ہاتھ بار بار ذہن میں آ جاتا تھا۔ اف کیا ہو گیا یار، یہ شہویز آ جاتا تو کچھ دھیان بھٹ جاتا۔ خود سے بڑبڑاتی ٹائم دیکھا جہاں 4:30 ہو گئے تھے۔ اف میرا فون بھی اوپر۔ خود سے بڑبڑاتی صوفے کی پشت کے ساتھ ایک لگا کر آنکھیں موند لی۔ آنکھیں موندی ہی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے صبح والا منظر لہر گیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد جھٹ سے اس نے آنکھیں کھولی اور سامنے ریموٹ اٹھانے لگی اور
کے ساتھ اس کو اپنا فون پڑا نظر آیا۔ اس نے حیرت سے اپنا فون اٹھایا۔ فون تو کمرے میں تھا۔ ماما، امی جان خود سے کہتی، اپنی امی کو آواز دیتی کچن میں گئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ ماما، آپ نے فون ٹیبل پر میرے سامنے رکھا تھا۔ نہیں بیٹا، میں تو کچن میں تھی۔ تو پھر ماما، میرا فون کمرے میں تھا، نیچے لاؤنج میں کیسے آیا؟ مطلب صبر، کیا بولی جا رہی ہو؟ تم اپنا فون خود ہی لائی ہوگی۔ چلو چھوڑو، آؤ میری مدد کرو کھانا بنانے میں، اس کی امی اس کو کہتی دوبارہ کام میں چڑھ گئی۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر کیا پتا میرا وہم ہو، میں خود ہی لے کے آئی ہوں فون۔ سر جھٹکتی وہ بھی اپنی امی کی مدد کرنے لگی، اور باہر درخت پر کوئی بیٹھا کچن کی کھڑکی سے یہ سب منظر دیکھ رہا تھا اور لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ایک دن تیری راہوں میں باہوں میں پناہوں میں آؤں گا، اور جانا ایک دن تیرا ہو جاؤں گا۔ اپنے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کر کے اپنی مٹھی بند کر کے اتنا سا گنگناتا کہکا لگا اٹھا، اس کے کہکے سے پاس بیٹھے پرندے بھی اڑ گئے تھے۔ یقیناً وہ اس کی دیوانگی سے ڈر گئے تھے۔ سو گیا یہ جہاں، سو گیا آسمان، سو گیا یہ جہاں، سو گیا آسمان، سو گئی ہے ساری منزلیں اور ساری منزلیں، سو گیا راستہ۔ ماروش جو سو رہی تھی، اس کے کان میں اس گانے کی آواز پڑی جیسے کوئی بہت پیار سے گنگنا رہا ہو۔ اسے اپنے پاس سے نہایت خوبصورت خوشبو آ رہی تھی۔ اپنے چہرے پر کسی کا لمس محسوس کرتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں کھولنا چاہی، کھل نہ سکی، جیسے کسی نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا ہو، اس کو آنکھیں کھولنے سے باز رکھا ہو۔ آہستہ آہستہ اس کی خوشبو میں رچ رہی تھی، اس کے چاروں سو مہک بکھر رہی تھی۔ تم ایک دن میری باہوں میں ہوگی۔ پھر اس کے کان میں کسی کی آواز پڑی، اس آواز میں جنونیت تھی۔ پھر کہکا لگا اور پھر ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ اب نہ ہی کسی کے گانے کی آواز تھی، نہ وہ خوشبو، وہ مہک، صرف خاموشی تھی، خوف تھا۔ اس نے اپنی پوری طاقت لگا کر آنکھیں کھولی اور پسینے سے شربو اٹھ بیٹھتی کانپتے ہاتھوں سے لائٹ جلائی اور ارد گرد دیکھا، لیکن کوئی نہ تھا۔ اپنے بیڈ شیٹ تک تار دی، تکیے نیچے بکھرے پڑے تھے۔ بیڈ کے نیچے دیکھا، لیکن اس کو کوئی دکھائی نہ دیا۔ ہامتے ہوئے بیڈ پر بیٹھی اور پانی کا جگ اٹھایا جس میں پانی نہ تھا۔ اٹھتی ڈرتی کانپتے ہاتھوں کے ساتھ دروازہ کھول کر چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتی آگے آہستہ آہستہ زینے اتر رہی تھی اور کانپ رہی تھی، ارد گرد بھی دیکھ رہی تھی۔ پسینہ ایسے تھا جیسے کڑکتی دھوپ میں سورج کے سامنے کھڑی ہو۔ کچن میں داخل ہوتے ہی جلدی سے فریج کھولی، لیکن فریج کھولتے ہی لائٹ چلے گی۔ پانی کی بوتل کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کا ویسے ہی رک گیا۔ ہلکے سے اٹھایا تو فوراً لائٹ آ گئی۔ اس نے اپنا خشک گلا تر کیا۔ اس نے فریج سے بوتل نکال کر شیلف پر رکھی۔ پھر سے لائٹ گئی، پھر آئی، پھر گئی۔ کچھ دیر یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن پھر لائٹ گئی اور دوبارہ نہیں آئی۔ دھک 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 دھک، اسے اپنے گرد کسی کے دھک دھک بولنے کی آواز آئی۔ کون ہے؟ کون ہو تم؟ اس نے ڈرتے ہوئے اٹک کر بولا۔ اس کے بولتے ہی وہ آواز ختم ہو گئی۔ اس نے جلدی سے بوتل کھولنی چاہی، لیکن وہ اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ جلدی سے نیچے جھک کر اٹھائی تو اس کا ہاتھ کسی کمر سے ہوتا پیٹ تک آیا۔ ماروش کے ہاتھ وہیں منجمد ہو گئے۔ اس کا دل جیسے رک گیا تھا۔ اب تو اس کو اپنے دل کی دھڑکن بھی سنائی نہیں دے رہی تھی، پوری ساخت ہو گئی تھی۔ پھر آہستہ سے کسی نے اس کے کندھے پر اس کے بال ہٹائے۔ اس کو اپنے چہرے پر اور گردن پر بال ہٹاتے وقت کسی کی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے سختی سے اپنی آنکھیں مینچی، ہونٹوں کو سختی سے پیوست کیا۔ پھر آہستہ سے اس کی گردن کو کسی کے ہونٹوں نے چھوا، اور پھر اس نے اپنے دانت نکال کر اس کی گردن پر دانت سے دباؤ ڈالا۔ اس کو ایسے کرنے سے اس کے حلق سے دل خراش چیخ نکلی اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور وہ اس کی باہوں میں جھول گئی۔ اس کی باہوں میں گرتے ہی اس نے اس کے چہرے پر آئے بال ہٹائے اور اس کی گال پر اپنا لمس چھوڑتا چہرہ اٹھا کر اس کو دیکھنے لگا، جس کے بے ہوش کے باوجود چہرے پر حیا کی سرخی پھیل گئی تھی۔ ماروش بیٹا اٹھو، اس کی امی اس کو ہلا کر اٹھانے سے اس نے اپنی مندی آنکھیں کھولی۔ ماما، آپ اور میں؟ اس نے اپنی امی کو دیکھتے اٹھ کر کمرے کو دیکھا، پھر رات کا سارا واقعہ اس کے ذہن میں کسی فلم کی طرح دوڑنے لگا۔ اس نے جلدی سے اپنی گردن پر ہاتھ لگایا۔ کیا ہوا ماما؟ میں یہاں کیسے؟ کیا مطلب یہاں کیسے؟ تم اپنے کمرے میں ہی، اور کمرے کا کیا حشر کیا ہوا ہے؟ میں نے اب بھی آ کر دیکھا اور تمہیں جگایا۔ کیا؟ لیکن میں تو کچن میں تھی، خود سے بڑبڑائی تو اس کی امی نے حیرت سے دیکھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ خود سے کیا بڑبڑا رہی ہو؟ وہ ماما، میں
मैं यहाँ कैसे? किचन में मम्मा, कमरे में दांत उसको उसी के। उसने उफ क्या बोल रही हो बेटा, कुछ समझ नहीं आ रही, अपने कमरे में ही थी, उसकी अम्मी ने उलझते हुए बोला। कोई परेशानी है बेटा? उसके अब्बू ने परेशानी से पूछा। नहीं बाबा, उनको परेशान होता देखकर अपने चेहरे से पसीना साफ करती जबरदस्ती मुस्कुराकर बोली, अच्छा बेटा मैं नाश्ता लगाती हूँ, आ जाना नीचे, उसकी अम्मी ने प्यार करते हुए कहा। जी ठीक है, मैं आधे घंटे तक आती हूँ, ओके। उसकी अम्मी और अब्बू उसको प्यार करते नीचे चले गए। उनके जाते ही रात का वाकया दोबारा जहन में आता। घुटनों में सर देकर रो रही थी, इतना ज्यादा रोई कि रोते रोते बेहोश होकर बेड पर ऊंधे मुंह गिर गई। देखो मारविश बेटा, अभी तक क्यों नहीं आई? मारविश का इंतजार करते एहसन साहब ने मारिया बेगम से कहा। जी मैं देखती हूँ, मुस्कुराकर कहती। मारविश के कमरे में आई तो उसको ऊंधे मुंह बेड पर गिरा देखकर वो जल्दी से उसके पास भागी। मारविश बेटा उठो, क्या हुआ? उसकी अम्मी ने उसको सीधा करके उसके चेहरे से बाल हटा के कहा। एहसन साहब जल्दी आए, देखे मारविश को क्या हो गया। मारिया बेगम ने रोते हुए घबराकर एहसन साहब को आवाज दी। क्या हुआ? एहसन साहब ने कहा, लेकिन अंदर मारविश को बेहोश और मारिया बेगम को रोता देखकर फौरन मारविश पास आई। मारविश बेटा उठो, क्या हुआ मेरे बच्चे? उन्होंने उसको हिलाते हुए कहा। फौरन जहन में आता फोन उठाया, शाहवेज को किया। शाहवेज जो पेशेंट को चेक कर रहा था, फोन की बेल पर फोन देखा तो एहसन साहब का नाम था। अपने फोन पर जगमगाता देखकर उसको हैरत हुई और उसने फोन उठाया। हेलो अंकल। शाहवेज बेटा जल्दी आओ, मारविश को पता नहीं क्या हो गया, जल्दी आओ। उसकी बात पूरी होने से पहले एहसन साहब बोले, क्या हुआ मैम? मैं आ रहा हूँ, ये कहकर उसने जल्दी से फोन काटा। वैद को पेशेंट चेक करने का कहकर खुद भागता हुआ हॉस्पिटल से बाहर निकला। रश ड्राइविंग करता एहसन साहब के घर पहुंचा। तकरीबन भागता हुआ मारविश के कमरे में दाखिल हुआ। क्या हुआ मारविश को? मुझे देखने दे। उसको ऐसे बेहिसो हरकत बेड पर देखकर उसकी जुबान लड़खड़ाई थी और वो फौरन आगे बढ़ा। ओह शिट, इसका बीपी मुकम्मल तौर पर लो है। इसने कहते साथ जल्दी से बैग से बीपी की मेडिसिन निकालकर उसके मुंह में रखी। उसका बीपी नॉर्मल रखने की कोशिश की। इसके हाथ कांप रहे थे। उसका बार बार बीपी लो हो रहा था। बिलाखिर नॉर्मल हो ही गया, लेकिन वो अभी भी बेहोश थी। और थैंक गॉड इसका बीपी नॉर्मल हुआ। उसने उसके सर पर हाथ फेरते एहसन साहब और मारिया बेगम से कहा, जिस पर उन्होंने शुक्र का सांस लिया। उसको कोई परेशानी थी जो उसकी ये हालत हुई। अब वो इन दोनों से इस्तगफारा कर रहा था। बेटा सुबह मैं आई तो कमरा बिखरा हुआ था। उठाकर पूछा तो बहकी बातें करने लगी। फिर कहती कुछ नहीं हुआ। मारिया बेगम ने सारा वाकया उसको सुनाया। अच्छा अंकल, परेशानी की बात नहीं है, ऑफिस जाएं। आंटी आप इसके लिए सूप बनाएं, इसको थोड़ी देर तक होश आ जाएगा। उसने कुछ सोचते हुए फिर उनको उसकी बेहतरी की तसल्ली दी। ओके बेटा। वो दोनों ये कहकर चले गए। मारविश तुम्हें क्या टेंशन है? तुम कल भी टेंशन में थी। उसने बालों में हाथ फेरा और सोचने लगा कि हल्की सी आंखें खुली। हल्की आंखें खोलती उसको शाहवेज की शक्ल दिखाई दी। शाहवेज हल्के से पुकार के यकीन कर रही थी कि वो बोलूं शाहवेज की जान। उसने उसकी पुकार पर जल्दी से उसकी तरफ देखकर कहा। उसका यकीन करते वो जल्दी से उसके गले लगकर जोरों कतार रोने लगी। रात का वाकया किस तरह उसके जहन में नहीं जा रहा था। शिट, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? इसका सर सुलहलाते हुए उसने प्यार से कहा, लेकिन उसके रोने में कोई कमी ना आई। उसने भी ना रोका। दिल का बोझ हल्का कर ले। जब रोकर फारिग हुई तो पीछे होते ही अपने आंसू साफ करने लगी। अब बताओ क्या हुआ? उसको अब चुप देखकर उससे सवाल किया। उसके सवाल पर उसने नफी में सर हिलाया। वो क्या बताती, उसको छुपा रही हूँ। उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाते हुए उसने आंखें साफ करते हुए कहा, ठीक है मत बताओ, जब दिल करे बता देना। उसने मुस्कुराकर उसका सर सुलाते कहा तो उसने अपना सर शाहवेज के सीने से टिकाया। शाहवेज ने भी उसके इर्द अपना हिसार बांधा था और कोई ये हरकत देख रहा था। गुस्से से उसके दिमाग और हाथों की नसें फूल रही थी। वो चाहता तो अभी सब कुछ तहस नहस कर देता, उसको ले लेता, फिर उसको किसी से उसकी बहुत प्यारी चीज छीनने में ज्यादा मजा आता, वरना उसके लिए मारविश को हासिल करना कोई मुश्किल काम ना था। हवा की सी तेजी से वहां से गायब हुआ था। जानता था कुछ सेकंड अगर वहां और रुकता तो जरूर कुछ ना कुछ उसके हाथों से हो जाता। कुछ दिन बाद मम्मा हाँ कहाँ हैं? उसने किचन से झांकते हुए पूछा। बेटा कुछ काम था उनको, वो बाहर गई हैं। उन्होंने खाना बनाते मसरूफ अंदाज से कहा। बेटा जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर दोनों साथ मिलकर खाना खाते हैं। मारविश जो वापस पलटने लगी तो उनकी बात पर रुकी। क्यों मम्मा, बाबा नहीं होंगे साथ? उसने सवालिया नजरों से देखते हुए कहा। बेटा नहीं, वो देर से आएंगे। उन्होंने मुस्कुरा
مسکرا کر جواب دیا تو وہ بھی مسکراتی ہوئی اوپر کمرے میں چلے گی۔ اپنا ڈریس نکالتے ہوئے نہانے کے لیے واش روم میں گھس گئی۔ نہانے کے بعد گانا گنگناتی تولیے سے بالوں کو رگڑتی باہر نکلی۔ شیشے کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تو شیشے کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ ہاتھ سے تولیا گر گیا اور ایک دل خراش چیخ اس کے حلق سے برآمد ہوئی، لیکن جلدی اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی اس نے اپنی چیخ کا گلا گھونٹ دیا۔ اس نے دوبارہ سے پلک چھپک کر شیشے کو دیکھا، جیسے یقین کر رہی ہو کہ وہم ہو، لیکن وہ لفظ نہ مٹے تھے۔ ایک دن تم میری پناہوں میں ہوگی۔ اس نے دوبارہ وہ خون سے لکھے لفظ دہرائے، خون سے لکھے الٹے سیدھے لفظ اور خوف پیدا کر رہے تھے۔ شیشے کو دیکھتی قدم قدم پیچھے لیتی چیخیں مارتی باہر بھاگی۔ کیا ہوا بیٹا؟ اس کو ایسے چیخیں مارتے روتے ہوئے دیکھ کے اس کی امی نے پریشانی سے پوچھا۔ ماما وہ کمرے میں ساتھ چلیں، اس نے اٹکتے ہوئے کہا۔ اپنی امی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی۔ یہ دیکھیں شیشے پہ کیا لفظ لکھے ہیں، دیکھ کر منہ میں ہی رہ گیا۔ کیا بیٹا؟ ان کو اپنی بیٹی کی حالت پر شک ہوا۔ اس نے آگے جا کر شیشے کو کانپتے ہاتھوں سے چھوا۔ ماروش بیٹا کیا ہوا؟ بولو کچھ۔ اس کی امی نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ مما یہاں لکھا تھا نہ کہ، کہہ کر خاموش ہوگی اور دوبارہ شیشے کو دیکھ دی۔ کوئی ان سے فاصلے پر یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر انگلیوں پر لگے خون کو اپنی زبان کی مدد سے چاٹا، اپنی انگلی ہونٹوں پر پھیری اور پھر زبان اپنے ہونٹوں پر پھیری۔ یقیناً آج پھر کسی معصوم کے خون سے جشن منایا جا رہا تھا۔ آج پھر کسی معصوم کی جان گئی تھی۔ کیا بیٹا پاگل ہو گئی ہو؟ اس کی امی نے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا۔ چلی جائیں یہاں سے، اس نے اس کی امی کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ بیٹا کیا ہوا؟ جائیں امی، خدا کے لیے جائیں یہاں سے۔ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ چلا کر بولی تھی، اپنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ لیکن میں تمہیں اس حال میں کیسے چھوڑ کے چلی جاؤں؟ میں ٹھیک ہوں مما، تھوڑا ڈر گئی تھی، پلیز جائیں، میں آ رہی ہوں۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اوکے آ جاؤ۔ اس کی امی نے پریشانی سے اس کو دیکھا اور باہر چلے گی۔ ان کے جاتے دروازہ دھڑم سے بند ہوا اور ارد گرد دیکھنے لگی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ اس کو اپنے پیچھے سے آواز آئی۔ اس کے ہاتھ وہیں منجمد ہو گئے اور پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کوئی کافی بڑی بلیک ہوڈی جس کو خود سے ڈھکے کھڑا تھا۔ صرف اس کے ہونٹ نظر آ رہے تھے، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ بھی ہونٹ تھے۔ کون ہو تم؟ اس نے ہانکتے ہوئے کہا۔ بہت بکواس سوال تھا، مزے سے کہتا بیڈ پر بیٹھ گیا تھا اور ماروش ایسے تھی جیسے اپنا ابھی بے جان ہو۔ کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ اس نے اس کی پٹائی پر کانپتے دل کے ساتھ کہا۔ دلچسپ سوال ہے۔ اس کا جواب نہیں دینا۔ اس کو اس کے ہونٹوں سے لگا جیسے وہ مسکرایا ہو، لیکن صرف ایک پل کی مسکراہٹ تھی۔ کون ہو تم؟ کیوں میرا جینا حرام کر رکھا ہے؟ اب حوصلہ لاتے قدرے چلا کر بولی۔ اس شخص نے اپنے غصے کو روکا تھا۔ وہ تو ماروش تھی جو یہ برداشت کر گیا، ورنہ ایسے اونچی بولنے والے کو چاہیے کہ وہ اس کی بربادی کو کیوں نہ ہو اگلی دفعہ بولنے کے لائق نہیں چھوڑتا۔ اس نے اس کو ایسا بولنے سے سختی سے آنکھیں مینچ لی۔ سو گیا یہ جہاں، سو گیا آسمان، سو گئی ساری منزلیں، سو گیا راستہ۔ اس کی یہ گنگنانے سے ماروش کو وہ رات یاد آئی۔ یہ گنگناتا ساتھ اس کے ارد گرد چکر بھی کاٹ رہا تھا اور گنگنانے کے بعد ایک زبردست قہقہ لگایا جس پر اس نے اپنے کانوں کے گرد ہاتھ رکھے تھا۔ عاشق ہو یا تیرے تے سرگوشی کرتا، وہ لائٹ کی بھی تیزی سے وہاں سے غائب ہوا تھا اور ماروش اس کے لفظوں کو سنتی نیچے بیٹھی چلی گئی تھی اور گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ روتے روتے اس کی آواز بلند ہو گئی۔ کون ہو تم؟ کیوں میری جان کے دشمن ہو؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ اونچی چلاتی دوبارہ گھٹنوں سے سر دے کر رونے لگی۔ ماروش اوپن دا ڈور، ماروش لسن ٹو می، اوپن دا ڈور، باعث شہویز نے زور سے دروازہ بجاتے ہوئے کہا۔ اب اس کو بھی کافی پریشانی ہو رہی تھی۔ ماروش تم دروازہ کھولو، میں آ گیا ہوں، ڈونٹ وری، اس نے باہر سے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز بھی لڑکھڑائی تھی اور ساتھ میں دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ 5 منٹ کی جدوجہد کے بعد دروازہ کھل گیا اور شہویز بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا جو بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھی تھی۔ ماروش کیا ہوا؟ اس نے اس کا چہرہ اپنی طرف کر کے کہا تو شک رہ گیا۔ سوجی سرخ آنکھیں، کچھ رونے سے لال تو کچھ نیند کا خمار۔ ماروش کیا ہوا؟ تمہیں تو کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ اس نے پریشانی سے اس کا چہرہ تھام کر کہا، لیکن وہ بس اس کو دیکھ رہی تھی تو کبھی اپنی امی کو۔ شہویز اس کی نظروں سے کچھ
ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہوئے۔ خالہ جان آپ جائیں، میں بات کرتا ہوں، اس نے ماریہ بیگم سے کہا اور ساتھ میں آنکھوں سے اشارہ بھی کیا اور تسلی بھی دی۔ وہ چلی گئیں۔ اب بتاؤ گی کہ بات کیا ہے؟ کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ مجھے بتاؤ۔ شہویز مطلب پریشان کرتا ہے وہ تم سمجھ رہے ہو؟ اس نے اس کی دونوں بازو سے پکڑ کر ہچکیوں کے درمیان کہا۔ کیا ہوا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم کیا بول رہی ہو، آرام سے بتاؤ۔ اس نے اس کے چہرے کو تھامتے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا۔ نہیں سمجھ آ رہی، اس نے روتے ہوئے اس کے بازو کے ساتھ سر ٹکاتے۔ میں سن رہا ہوں، مجھے بتاؤ آرام سے۔ اس نے اس کے گرد حصار باندھتے ہوئے اس پر بوسہ دیا۔ وہ میرے پیچھے پڑا ہے، مجھے نہیں چھوڑے گا، اس نے سنبھالتے ہوئے کچھ دیر بعد اس کے سینے سے لگ کہیں بولی۔ کون پیچھے پڑا ہے بتاؤ مجھے، اس نے اس کا چہرہ اٹھا کر الجھ کر کہا۔ پتہ نہیں وہ کون سا لڑکا ہے، مجھے خوف دلاتا ہے، آج بھی آیا تھا، اور آہستہ آہستہ اس کو سب بتانے لگی۔ اس کی بات سنتے غصے سے اس کی رگیں تن گئیں۔ غصے کی ایک شدید لہر اٹھ گئی، اس کے اندر دوڑ گئی، پھر خود کو قابو کیا اور اس کو دوبارہ سینے سے لگا کر سہلانے لگا۔ میرے ہوتے ہوئے وہ تمہیں کچھ نہیں کر سکتا، تم پریشان نہیں ہو۔ اس کی بات پر وہ پرسکون ہوتی اور اس کے سینے سے لگ کر جلدی سے نیند کی وادیوں میں چلے جاتی۔ اس کو ایسے پرسکون سوتا دیکھ کر شہویز اس کو گود میں اٹھاتے آرام سے بیڈ پہ لٹاتا اور اس کے اوپر لحاف اوڑھ دیتا اور پاس بیٹھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔